بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ جب آپ اپنی قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو طوفان آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا اس کو پانی میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچا جائے۔ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی تو تینوں مرتبہ آپ ہی کا نام آیا، تو آپ نے کہا بس اب مجھے پانی میں پھینک دو، کیونکہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کے حکم کا انکار کر کے بھاگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ کے نام قرعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصے تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے جسم کو حرکت دی تو آپ کو محسوس ہوا کہ وہ زندہ تھے، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریک گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو بھی تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرا رہتا، یعنی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع اور توبہ نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تو تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، بس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ساحل سمندر پر ڈال دو۔ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پر اگل دیا۔
وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کدو کی بیل اگا دی گئی۔ کدو کی بیل کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے کافی تعداد میں اور نرم ہوتے ہیں اور سایہ دار ہوتے ہیں۔ ان پتوں کے قریب مکھی نہیں جاتی۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی اور اس کو آپ سے مانوس کر دیا۔ وہ زمین سے گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے انداز سے نشو و نما پائی۔ ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے لیے جذبات پیدا کر دیے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی وہ اس پر بہت پشیمان ہوئے اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا۔ وہ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زور زور سے رونے اور گڑ گڑانے لگ گئے۔ مرد، عورتیں، بچے بچیاں، مائیں سب آہو پکار کرنے لگے۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچھڑے ڈکارنے لگے اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے، یعنی کہ بہت ہی ہیبت ناک منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت اور رحمت و رافت سے ان پر آیا ہوا وہ عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، قرآن پاک کی سورہ یونس میں 98 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، بس کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ کامل اور صحیح ایمان لاتی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں گزری۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ مگر جب یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے ان کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا، یعنی یہ پورے کے پورے لوگ ایمان لے آئے۔